جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا، دستور بنتا ہے، آئین بنتا ہے. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے یہ ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی. کیا خیال ہے؟ جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی، بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے، سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم. جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا، اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا، ایک لا کہ کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا. تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم. اب یہ دستور، اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا. عجیب دیکھو، یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے. خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا. یہ تعبیرات ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے، سب سے پہلی چیز بنائی قلم، اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غصے پر، یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دیا. کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی، غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا، سب کو آتا ہے، اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ، لیکن رحمت غالب رہے گا. کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج، یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا، رحم کروں گا، اس کا کوئی سبب، یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں، ویسے ہی رحم کروں گا. اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب. رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب. تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے، غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے، معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا، سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا. تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں، سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف، اور وہ بھی بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو، یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب. توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے. یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں؟ توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی. بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف. ختم ہو گئی بھائی. ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی. توبہ کا دروازہ موت تک
کھلا ہوا ہے, ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, والا ابالی, معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے؟ بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی, اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں, یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے, اب آ رہا ہے, اب یہ بھی جنت میں, ہم بھی جنت میں, یہ کیا بات ہو بھائی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو, اے اللہ یہ کیا, یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہیں بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاست دانوں پہ, اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے, قوم چھوڑے گی؟ بولے یار بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں, قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, ایسے کیسے معاف کر دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں, بہت سارے کیسز چل رہے ہوں, وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو, تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ, تھک گیا ہو گناہ کر کر کے, اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج, ختم, اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے, معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ, کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے, مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی, اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا, یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا, اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا صحیح ہے نا, اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 وہ راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی, سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا, لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا. تو ایک راہب کے پاس گیا, ایک بزرگ کے پاس گیا, کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار, 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے, جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا, 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا, بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی, اللہ سے معافی مانگ رہے ہو, اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ کرو. وہ عالم تھے نا, علم تھا ان کے پاس, ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی, اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ یغفر لمن یشاء, میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو, مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں, اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں, اس لیے ایکچولی اس میں نہ. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں خدا ہوں, تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں, تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا, اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی, رحمت غالب آئے گی, کیونکہ یہ لکھ دیا ہے میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی, جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون, اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی. تو لا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے, کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے, یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے, آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی, تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے, جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے, بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں, جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں.
کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی. جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی, بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہا ہے, صرف کلمہ پڑھو, پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے, حقیقت میں آسان نہیں ہے, کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے, مگر حقیقت میں کیا ہے, آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا, بریکیں بھی کیا ہوں گی, کیا ہو گیا بھائی, نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا, پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی, تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو, ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے, الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف, تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا, ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی, بولو بھائی, مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ, پھر وہ ڈک 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی, سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی, جائے گی, ڈک 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 آواز آئے گی, شور زیادہ مچائے گی, کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی, ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں, آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی, 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں, تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی, ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا, اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا, میں نے کہا چیک کروں, تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تعریف. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے, 78 کروڑا جو ہے نا, ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے, 78 کروڑا نام تھا بھائی, 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا, بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی. بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو, بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی, یہ 78 ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے, ہم 75 کے اس سے اللہ کا, ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر, مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں, لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی. اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی, وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے, یہ دماغ میں رکھو, ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو گے. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے, یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے, یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی, وہ مزہ نہیں آتا, مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی, بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا, جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں, مضبوط ہیں. تو یاد رکھو, اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں, لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں سب کچھ. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے, مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ایک زندگی گزارنے بس. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے,
کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی؟ اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کبھی نہیں، ہم کہیں گے حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ایک کلمہ پڑھنا ہے، 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے۔ رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، کلمہ پڑھنا ہے، اور اسی گھر میں رہ لو، یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ، لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے، وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی، کانفیڈنس ختم ہو گیا، وہ ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے، 99 کا انتظار مت کرو۔ اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو شروع سے دین، کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا، جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے، لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو، بہت پیچھے ہو، وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے۔ تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو۔ تو توبہ تو سب کی قبول ہے، 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں، جہنم میں نہیں جاؤ گے، لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق ہوگا۔ اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں، ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، وہ ان کی عمر 25 سال تھی، انہوں نے توبہ کی، دین پر آ گئے، اب تک قائم ہے الحمدللہ۔ ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے۔ صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے، 15 سے لے کے 25، بالغ ہو جاتا ہے انسان 15 میں، اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی؟ ندامت۔ تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا ہاتھ سے، کہاں تک پہنچ چکے ہوتے۔ میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے۔ میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہو سکتا ہے۔ جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا، واقعہ میں اکثر سناتا ہوں، زندگی گانوں میں گزاری، تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری، گانے گاتا رہا میں، اچھی آواز تھی میری، تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی، اب جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے، لیکن پچھلی کی تلافی بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے، تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں اب۔ کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے، تو ان کی تلافی ہوتی ہے، یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے، نہیں تو چلو جنت میں مل گئی، بڑی بات ہے یار، 99 سال میں اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے، وہ درجات نہ ملے، جنت چھوٹا سا کھانچا بھی مل گیا جنت کا، اور کیا، ایک آدھ حور بھی مل گئی، کیا خیال ہے؟ ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی سستا سودا نہیں ہے، بہت اچھا سودا ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ یہ جو بات تھی ادھوری رہ گئی ہے کہ جب اللہ رحمت ہے اس میں اتنی تو ہمیں ڈراتا کیوں ہے؟ تو اصل میں اللہ اپنے آپ سے نہیں ڈراتا، اپنی نافرمانی سے ڈراتا ہے، کہ جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ معاف کرے گا، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ سے آگے کراس کرو گے تو پھر اس کا غضب جوش، کیونکہ غضب ختم نہیں ہوا ہے اس میں، اس لیے اللہ ڈرا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، کیا مطلب؟ رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، گناہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں رب سے محبت کرنے کا حکم ہے، ڈرنا ہے رب کی نافرمانی سے، سمجھے؟ یعنی اللہ نافرمانی پہ سزا دیتا ہے، تو رب سے تو محبت کی جاتی ہے، اللہ کے قرب حاصل کیا جاتا ہے، تبھی اہل اللہ کو نمازوں میں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں نا، نماز میں تلاوت میں مزہ آتا ہے ان کو۔ تو ہمیں اللہ سے محبت کا حکم ہے، لیکن ڈرنا وہاں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی جلدی سوالات ہیں، نمٹا دوں میں۔ ہمارے خاندان میں بہت بڑا مسئلہ ہے، بھائی یہ میرا اسٹائل اسی طرح سوال پڑھنے کا، میں اسٹائل چینج نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے اسٹائل سے سوال پڑھتے ہو۔ چاچا اور ماموں کے یہاں کوئی مسئلہ ہو جائے تو میری والدہ کہتی ہیں رات کو، والدہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، ان کے گھر میں ان کے خلاف ہو گئی، والدہ نے مجھ سے کہا، اور میں شاید پھر والدہ کہتے ہیں تم کو اپنا حق نہیں
آپ پتہ نہیں یار کیا کر. بھائی اماں اگر کہہ رہی ہیں بیوی کو چھوڑ دو تو کسی کے سامنے پورے حالات رکھیں کہ کیوں چھوڑ دو, کیا بیوی میں کیا ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے, سمجھ رہے ہو نا. اماں کو بولیں اماں اگر ہماری بہن کسی کے گھر میں جائے اور آپ کی بیٹی کی ساس کہے آپ کے داماد کو کہ بیٹی کو چھوڑ دو, تو آپ یہ کہیں گی کہ اماں ابا کے حقوق پر بیان کریں گی, آپ بولیں گے کیوں چھوڑ دو. تو دوسروں کے لیے جو پسند کرتے ہو وہی چھوڑنا چھاڑنا آسان نہیں ہے, اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. طلاق تو ایک انتہائی آخری آپشن ہے کہ جب خودکشی کی نوبت آ رہی ہو, ڈپریشن کے مریض بن رہے ہوں, ایسی صورت میں ہے طلاق. تو ورنہ اگر زیادہ نہیں بن رہی تو الگ رکھنا چاہیے بیوی کو ماں سے. ایک واقعہ ہے کہ صحابی قیصر بادشاہ کے پاس گئے تھے تو اس سے 3 تصاویر نکال کر دکھائیں. پوچھا تھا کہ کس کی تصویر ہے. صحابی نے فرمایا تھا کہ ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت عمر کی, حضرت ابوبکر کی. میرے علم میں ایسا واقعہ کوئی نہیں ہے. تصویر تو صحابہ نہیں استعمال کرتے تھے. کیا نماز میں قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں, صحیح نہیں ہے. جنت میں جو بھی مر جائے گا شادی شدہ اسے اس کی بیوی ملے گی, حوروں کی سردار. کنواروں کو کیا ملے گا؟ کنواری لڑکی کو اللہ کسی سے نکاح کرا دیں گے. اللہ کے ہاں آدمیوں کی کمی, جنت میں بھی کافی لوگ جائیں گے, وہ 4 آدمی کے علاوہ بھی لوگ جائیں گے, صحیح ہے نا, بہت سے لوگ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. تو قرآن کہتا ہے ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین. بہت سے لوگ پچھلے لوگوں میں سے, صحابہ تابعین میں سے ہوں گے, اور بہت سے آخرین میں سے بھی ہوں گے. تو بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ابھی اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ تو ہوئے, ختم نہیں ہوئے, صحیح ہے نا. تو جو یوٹیوب پہ جس قسم کے فرقہ وارانہ کلپ آ رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے 4 آدمی کے سوا سب مشرک ہیں, سب کافر ہیں, سب گمراہ ہیں, کسی کی سب ہی ایسے ہی ہیں. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو سابقین ہیں نا, جو اعلیٰ جنتوں میں, وہ قرآن کہہ رہا ہے ثلۃ من الاولین. بہت سے پچھلوں میں, صحابہ تابعین میں تو بہت ہوں گے, لیکن آخری زمانے میں آنے والے لوگ ان میں بہت تھوڑے ہوں گے. جو سابقین میں بہت آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ شارٹ ہوں گے. شارٹ تو وہ بھی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ شارٹ ہوں گے. اگر کوئی عشاء پڑھ کے بڑے بغیر سو جائے, پھر آدھی رات کو آنکھ کھلے, تو عشاء کے بعد بغیر دوبارہ سوئے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء پڑھے بغیر سونا مکروہ ہے, بری بات ہے. اور آدھی رات تک عشاء کو مؤخر کرنا, آدھی رات کے بعد, یہ بھی مکروہ ہے. تو اس لیے عشاء آدھی رات سے بہرحال, بلکہ 1/3 رات تک عشاء لازمی پڑھ لیا کریں. اور تہجد عشاء کے بعد ہی ہوتی ہے, عشاء سے پہلے نہیں ہوتی. تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے, سوئے بغیر بھی ہو سکتی ہے, مگر سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیند کی جائے پھر تہجد پڑھی جائے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سنت طریقہ ہے. بغیر سوئے تہجد ہو تو جائے گی مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو سونے کے بعد اٹھنے پر ہے. میزان بینک میں نوکری کے سلسلے میں عرض فرما دیں, جائز ہے یا ناجائز ہے؟ گھر والوں اور دوست احباب کو کس طرح مطمئن کیا جائے اسلامی بینکنگ کی طرح؟ بھائی جائز ہے. مطمئن کرنے کے لیے 1 سال کا پورا کورس کریں, جو ہم نے پورا میزان بینک میں ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے. اگر ممکن ہو تو آپ اپنے واسطے میری جاب کروا دیں. بھائی میں اس قسم کے تعلقات نہیں رکھتا. مجھے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنا کارڈ دیتے ہیں, میں یہ ہوں, میں آرمی میں فلاں ہوں, میں جج ہوں, میں یوں, میں کارڈ رکھتا ہوں جیب میں ان کی عزت کے لیے, پھر گھر میں ایک ڈسٹ بن ہے اس میں لا کے ڈال دیتا ہوں. سمجھ والی بات. البتہ جن لوگوں کا ایجوکیشن سے تعلق ہے ان کے میں نمبر اس لیے سیو کر لیتا ہوں کہ پھر مجھے ان سے بعض چیزوں میں ریسرچ میں سمجھ میں آ رہی ہے بات, مدد. ورنہ مجھے جتنے بھی آفیسر ٹائپ کے لوگ ہیں, میرا ان سے کوئی لین دین نہیں, نہ میں ان سے کوئی کام نکلواتا ہوں, کیونکہ مجھے لوگ بہت کہتے ہیں. اب تو یہاں تک وہ ایک آفیسر آئے, وہ کہیں ان کو نکال دیا تھا جاب سے, آرمی سے, تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آرمی میں تعلقات ہیں, آپ مجھے دوبارہ. میں نے کہا اتنے تعلقات, لوگ دیکھتے ہیں کسی بریگیڈیئر کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو, سمجھتے ہیں کہ آپس میں بہت اچھے دیرینہ تعلقات ہیں. ایسا نہیں ہے. ماں طلاق یافتہ, ان کے پاس کافی پیسے ہیں, پر وہ اپنے بھائی پر کافی زور دے رہی ہیں کہ میرے بچوں کے عقیقہ کریں, اور بھائی کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں. اس بارے میں بھائی عقیقہ فرض واجب نہیں ہے, مستحب عمل ہے. پیسے نہیں ہیں تو نہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے پہ اتنے خرچے ہو رہے ہیں آج کل, تو عقیقے کے اگر پیسے نہیں ہیں تو کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں کریں. اور اگر پیسے ہیں تو ویسے تو افضل ہے کہ لڑکے کے 2 بکرے, لڑکی کا 1 بکرا, کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک, خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک, عقیقہ جو ہے یہ قربانی, جب بقرعید کی قربانی سے پہلے کا ہے,
جب بقرعید کی قربانی واجب ہوئی تھی تو امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ عقیقہ منسوخ ہو گیا تھا، اور صاحبین کی رائے ہے کہ منسوخ نہیں ہوا. تو اس لیے احناف کے پاس دونوں قول ملتے ہیں اس میں. امام حنیفہ کی رائے میں عقیقہ یہ بقرعید کی قربانی سے پہلے ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک نہیں، بقرعید کے بعد بھی ہے. تو اس لیے کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیں، اور خاص طور پہ قرضے لے کے کرنا، پیسے ہیں نہیں، یہ پھر مناسب نہیں. اگر اللہ نے کھلا کھاتا دیا ہے ٹھیک ہے، بکرے کی بیٹے کی خوشی میں 2 بکرے، اور بیٹی میں بکرے نہیں ہوتے 2 دمبے بھی کر سکتے ہو. لوگ بکرا ہی ضروری سمجھتے ہیں، گائے بھی کر سکتے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک چھوٹے سا بچڑا لے آؤ، کٹا نہیں ہوتا، بھینس کے کٹے بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایک کٹا لے آؤ، 7 حصے ہو جائیں گے اس میں. اچھا، عقیقے میں جانور کا 2 دانت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عقیقے کی وہ شرطیں نہیں ہیں جو قربانی کے جانور کی شرطیں ہیں. ارے کھیرا جانور بھی چلے گا عقیقے میں، کھیرا جانور بھی لیکن ایک بات کا خیال کرو کہ بالکل دودھ پیتا بچہ اس کو ماں سے جدا کرنا جائز نہیں ہے. یہ لوگ ظلم کرتے ہیں کہ بکری سے اس کا بچہ چھین کے الگ کر دیا، یا 2 بچے ہیں پھر تو چلو ایک کاٹ دیا آپ نے، ایک تو رہتا ہے اس، وہ دوسرے کو یاد نہیں کرتی وہ، لیکن دونوں چھین لیے، جانور بہت سخت عذاب میں آتا ہے. اور بھینس تو اپنے بچوں سے ایسے محبت کر دی ایسے عشق ہو. یہ گوالے بڑا ظلم کرتے ہیں، بھینس کے بچے اس سے چھین لیتے ہیں اور جا کے کاٹ کے کھلا دیتے ہیں. تو جانور کے بچوں کو ماں سے الگ کرنا، بولو بھائی، درست نہیں ہے. لوگ بلیاں بچے دے دیتی ہیں گھر میں، بلی کو الگ پھینکا ہے، بچوں کو الگ پھینکا ہے. تو اللہ، میں نے خود بلیاں بچپن میں بہت پالی ہیں. اتنے موٹے موٹے آنسوؤں سے بلی روتی ہے اگر اس کا بچہ گم جائے، کئی دن تک روتی رہتی ہے، کئی دن تک چیختی رہتی ہے. تو تھوڑا سا تو دل ہونا چاہیے نا سینے کے اندر. تو اللہ نے یہ نیچرل محبت رکھی ہے، یہ بہت زیادہ، یہ قدرت کی طرف سے. ہمارے گھر میں ایک بلی تھی، ہم نے پالی ہوئی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ مر گیا تو ہم نے اٹھا کے پھینک دیا. اب وہ جو اس کی ماں آتی تھی روزانہ ایک مخصوص آواز نکال کے تلاش کرتی تھی نا اس کو، بچے کو. ایک ہی تھا، اگر زیادہ ہونا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، جانور کو نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے ہیں، صحیح ہے نا، وہ اس کو پتہ ہے میرے بچے ہیں. تو ایک بھی جب تک زندہ رہتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے یہی ٹوٹل ہیں، لیکن وہ بھی غائب ہو گیا تو پھر وہ جانور پاگل ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ نے محبت رکھی ہے. تو اس لیے تمام فقہاء نے کا اس پر یعنی لکھی ہے یہ بات فقہاء کرام نے کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، جائز نہیں ہے یہ. تو اس لیے کٹا کوئی ایسا ہو کہ وہ تھوڑا سا تمیز والا کٹا ہو ٹھیک ہے نا، تو اس کو کاٹ کے کھا جائے عقیقے میں. 7 بچوں کا کیا ہو جائے گا. عقیقہ رکھا کیوں ہے شریعت نے؟ فیملی پلاننگ والوں کو سمجھانے کے لیے کہ بچے کی پیدائش ایک نعمت ہے، لہذا اس میں بکرا بھی کٹے گا اور کھانا بھی کھائیں گے، چاہے 8واں بچہ ہو یا 18واں بچہ. ابھی ایک پنجاب یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر مجھ سے لاہور میں اسپیشل ملنے کے لیے آئے، بیانات سنتے ہیں. وہ 30-32 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ پنجاب یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں. تو کتنے سینئر لیکچرار ہوں گے نا، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، انوائرمنٹ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. میں نے پہلے ان سے کوالیفیکیشن سے ان کا نمبر میں نے سیو کیا، کیونکہ ایسے پڑھے لکھے لوگوں سے آدمی کو بہت فائدہ ہوتا ہے نا، معلومات ملتی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو بیانات ہوتے ہیں نا کہ بچے کی ولادت سے عورت کی صحت اچھی ہوتی ہے، یعنی یہ عورت کی صحت کے لیے ضروری ہے، حمل روکنا نقصان دہ. انہوں نے کہا میں اپنی ماں کا 17واں بچہ ہوں، اپنی والدہ کا 17واں بچہ ہوں. 13 سال میں والدہ کی شادی ہوئی تھی، 17واں بچہ ہوں، اور میری والدہ 80 سال کی عمر میں بھی گھر کے سارے کام کاج کرتی تھیں. ان کی ریسرچ ہے. مجھے تو آپ کہہ سکتے ہیں مولوی آدمی ہوں، میں نے بھی ریسرچ ہی پیش کی تھی نا. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو میں یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں. نسل روکنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے. عورت کو اللہ نے ایک بہت سارے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ نسل بڑھائے، تو اس فطرت کی تکمیل کرے گی. وقتی نقصان ضرور ہوتا ہے، جیسے میں نے اس کی مثال دی تھی نا، آپ جاگنگ کر رہے ہوں تو آپ ہوا ایک دم سانس پھول جائے گا اور کمزوری بھی آئے گی، چکر بھی آ سکتے ہیں. اب اس چکر کو، کمزوری کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ جاگنگ کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پاگل ہے وہ. بھائی یہ تو وقتی طور پر ہوگی، اب کھاؤ پیو صحت مند ہو جاؤ گے. کوئی آدمی جم خانے سے آیا اور آ کے پڑ گیا، جم میں اس نے ڈنڈ پیلے تھے، ورزش کی تھی، وہ آپ کو یہ ہوتا ہے جم جانے سے اٹھا نہیں جا رہا اس کمبخت سے تو اپنے گھٹنوں سے. تو بھائی اب خوراک کھاؤ، آرام کرو تو ریکوری ہوگی تو پہلے سے زیادہ. تو اسی طرح عورت کی اچھی خاصی انرجی سرو ہوتی ہے بچے کی ولادت میں. وقتی طور پر بہت نقصان ہوتا ہے اس کو، وقتی ہوتا ہے، پھر وہ کھائے گی، خوراک ملے گی اس کو، تو پھر وہ پہلے سے زیادہ صحت اچھی ہوگی اس کی، موٹاپا نہیں آئے گا، بہت سارے فائدے ہیں، عمریں لمبی ہوتی ہیں. پہلے یہ دادیوں نانیوں کی عمریں لمبی ہوتی تھیں
لوگ کہتے ہیں خوراک پہلے اچھی تھی, اب بھائی خوراک اچھی کھا لو. کس نے کہا ہے کہ گندی خوراکیں کھاؤ؟ آج بھی اچھی خوراکیں ملتی ہیں, جاؤ کھاؤ آپ بیٹھ کے. کس نے کہا ہے پیزا برگر کھاؤ؟ پیزا برگر کھاؤ گے تو کچھ بھی کر لو, نسل روکو یا نہیں روکو, آپ کی صحت برباد. اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے نا, جو بھی چیز قدرت نے, اس کے اندر ایک سائن رکھا ہوا ہے, ایک علامت ہے. دیکھو اخروٹ دماغ کے لیے بہت مفید ہے یا نہیں؟ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھو, کسی بھی حکیم سے پوچھو, اخروٹ دماغ کے لیے, یعنی ڈرائی فروٹ میں اخروٹ سے بہتر دماغ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. پوری دماغ جیسی شکل اللہ نے اس کی بنائی ہے. کیوں؟ سائنسی نے اب ترقی کی ہے, تو یہ ہزاروں سال پہلے قدرت نے اخروٹ کی شکل ایسی بنا دی کہ اس میں میسج دے دیا کہ یہ بالکل کیا ہے, دماغ ہے, تو دماغ کو صحیح کرنا ہے تو یہ کھا لو. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہ قدرت نے نا کچھ سائن علامتیں رکھی ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں میں. اخروٹ کھوپڑی ہوتی ہے بالکل, اور اندر سے بالکل ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے یوں کر کے, دو مغز جیسے انسان میں دو مغز ہوتے ہیں نا, ایسے بالکل ایسے ہوتے, اور اس میں لائنیں بھی, نسیں بھی نظر آئیں گی دماغ جیسی. دماغ کے لیے بہترین. بادام آنکھوں کے لیے اچھا ہے, بالکل آنکھ کی شکل کا ہوتا ہے. یہ جو آپ کا لوبیا ہے یہ کڈنی ہے, شکل کیسی ہے اس کی؟ بالکل گردہ ہوتا ہے, گردوں کے لیے اچھی چیز ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ جو پیزا ہے نا, یہ برگر کی طرح ہوتا ہے. تو کھاؤ گے تو کیا بن جاؤ گے؟ برگر بن جاؤ گے. آپ کو اچھا موٹے تازے ہو جائیں گے تو برگر کی طرح تو ہوگے, کوئی پچکائے گا تو پچک بھی آسانی سے جاؤ گے. پیزا موٹا تو ہوتا ہے مگر پچکا ہوا ہوتا ہے, دباؤ گے تو کیا ہوگا؟ برگر بھی یوں کرو گے, روٹی کو دباؤ تو روٹی کو دبتی نہیں ہے, چبانا پڑتا ہے تمیز سے. سمجھے؟ جس کے دانت نہیں ہے وہ روٹی کھا نہیں سکتا, برگر کھا لے گا چائے میں ڈبو کے, کیونکہ ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. وہ سنا ہے نا لطیفہ, بہت لوگ پرانا ہو گیا, جلدی سے سنا دوں آپ فریش ہو جائیں گے. وہ ایک آدمی کسی کے یہاں رشتہ, بیان ختم ہو گیا, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ایک آدمی کسی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو وہ لڑکی کے ابا نے نا, جو لڑکا آیا تھا رشتہ لینے کے لیے, اس کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھ دیے. اب وہ لڑکا وہ ڈبو کے کھا رہا ہے نا, تو لڑکی کے والد نے بولا کیا ہے اس کو تو تمیز نہیں ہے کھانے کی, تو انکار کر دیا رشتے کا. اب لڑکے کو بڑے شرمندگی بھی, بہت افسوس ہوا یار یہ کیا ہو گیا, اور پتہ بھی تھا کہ کیوں انکار کیا. تو باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتے ہیں رشتے کا آپ نے انکار کر دیا, افسوس تو بہت ہوا مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, وہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم. اور حقیقت ایسے ہے, حقیقت ہے, چائے بسکٹ رکھے ہو نا, میرا اپنی ظاہر بھی ہے کہ ڈبو کے کھانے کا شرم تو آ رہی ہوتی ہے انسان کو, لیکن جو مزہ آتا ہے ڈبو کے کھانے میں, وہ بغیر پاپے جتنا ڈبو کے کھانے میں مزہ آتا ہے. تو بسکٹ ہو کوئی بھی چیز ہو, ڈبو کے کھانے کا بہرحال اپنا مزہ ہے. تو اب کوئی بھی میں کہیں جاتا ہوں نا, کوئی لوگ چائے بسکٹ رکھ دیتے ہیں زبردستی کہ کھا وہ لو, تو پھر میں ڈبو کے ہی کھاتا ہوں, اور میں بولتا ہوں بھائی ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. آپ کو لگے گا مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں, بھائی ہم آپ کی وجہ سے مزہ تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں. تو برگر جو ہے نا, برگر ڈبو کے کھاؤ یا بغیر ڈبو کے کھاؤ, جیسے بھی کھاؤ گے کیا بن جاؤ گے؟ برگر جیسے بن جاؤ گے. تو روٹی کھایا کرو, صحیح ہے, ڈبل روٹی نہیں کھایا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.